الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم کئی نشستوں سے تواضع کا باب پڑھ رہے تھے. تواضع کے بعد اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تواضع کا ضد ہے، یعنی جو تواضع کی اپوزٹ صفت ہے، اس کا بیان فرمایا ہے. اور باب کا عنوان ہے باب تحریم الکبر والاعجاب. کبر یا تکبر اور اعجاب یعنی عجب کا بیان. یہ دو الفاظ ہیں، تکبر اور عجب. تکبر کہتے ہیں کسی دوسرے کے بالمقابل انسان کے اندر بڑائی اور عظمت کا احساس، اور عجب کہتے ہیں کہ انسان بس اپنے آپ ہی میں اپنے آپ کو اچھا سمجھے، بڑا سمجھے، اس کو اپنا آپ بہت خوش آنے لگے. تو عجب کے اندر کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تکبر میں کسی غیر کا ہونا ضروری ہے. پہلے وہ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں جو امام صاحب نے یہاں نقل کی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سورہ قصص کی آیت نمبر 83 ہے. کہا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یا جو آخری گھر ہے، اس کو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں علو نہیں چاہتے، بلندی برتری نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ فساد چاہتے ہیں زمین میں، والعاقبۃ للمتقین، اور جو اچھا انجام ہے وہ تو متقین ہی کا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ہے. گویا اس آیت کے آخری حصے میں یہ بات واضح کر دی کہ وہ لوگ کہ جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی اسی کے لیے خلق کیا ہے. تو جب بندے اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تو پھر وہ فساد مچاتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، اور پھر یہ جو زمین ہے اور جو اس کا ایک ہیبیٹیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں. اور اس کے نتائج پھر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ، اپنا جو ہوموسفیئر ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ متقین لوگ زمین میں فساد نہیں بچاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑائی نہیں چاہتے، زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، برتری نہیں چاہتے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ دنیا بغیر کسی نظم و ضبط کے، بغیر کسی نظم اجتماعی کے، بغیر کسی حکومت کے معاملات دنیا کے نہیں چل سکتے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی ہو، جب تک اس کا کوئی سربراہ نہ ہو، اس کا کوئی حاکم نہ ہو، اس کا کوئی ناظم نہ ہو، کوئی کیئر ٹیکر نہ ہو، تو معاملات چل نہیں سکتے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جو بنیادی یونٹ ہے مسلم یا کسی بھی سماج کا، وہ گھر ہے. تو گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ قوامیت جو ہے وہ مرد کو حاصل ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری تو ہے کہ وہ اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے مشورے کے ذریعے، اور ان کو اپنا حاکم بناتا ہے. تو یہ اس سے مراد نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چاہے کہ میں لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوں، میں بڑا بنوں، میں لوگوں پر حکم چلاؤں، اور میرے اشارہ ابرو پر لوگ جو ہے وہ حرکت کریں اور ٹھہر جائیں، تو یہ جو رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
کہ امارت کو طلب نہ کرو. امارت کسی نہ کسی کو دی تو جائے گی، ڈیلیگیٹ کی جائے گی، وہ جو حکومت ہے، جو امارت ہے، لیکن اس کی طلب نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی امارت کو طلب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اور جو شخص مانگ کر اور چاہ کر اور اس کے لیے اہتمام کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی امارت یا اسی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، بڑائی ہے، جو عہدہ ہے، اس کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہاں خاص طور پہ تکبر کے حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت نقل کی ہے کہ یہ جو زمین میں بلندی چاہنا ہے، بڑائی چاہنا ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو آخرت کا گھر ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور متقین وہ لوگ نہیں ہوتے جو زمین میں علو چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے. تکبر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جتنے بھی بڑے رذائل ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بڑے فضائل ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک حال کا نام ہے، وہ ایک سٹیٹ آف بینگ ہے. عمل وہ بعد میں ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک حالت قلبی ہے، حالت نفسی ہے. تو تکبر بھی بنیادی طور پر انسان کے نفس میں ہوتا ہے. جیسے تقویٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ریزائڈ کرتا ہے. وہ داڑھی میں، پگڑی میں، لباس میں نہیں ہوتا، وہ تو دل میں ہوتا ہے. لیکن اس کے پھر کچھ مظاہر ہوتے ہیں. تو تکبر بھی اصل میں تو انسان کے دل میں ہوتا ہے. آگے وہ ہم حدیث پڑھیں گے کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تکبر جو ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ تو دل میں پایا جاتا ہے. لیکن اس کے مظاہر ہوتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. تو انسان کی گفتار سے، انسان کی رفتار سے، اس کے کنڈکٹ سے، اس کے رویے سے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس آیت میں تکبر کا ایک رویہ بیان ہوا ہے. اور وہ رویہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. یعنی ہم آگے وہ حدیث پڑھیں گے کہ کبریائی ایک ایسا لباس ہے جو صرف رب تعالیٰ کو زیبا ہے، مخلوق کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ تکبر کا رویہ اختیار کریں. تو فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اور پھر آگے سورہ لقمان میں بھی لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کر نہ رکھو، اور جو ہے وہ اپنے چہرے پہ یبوست نہ طاری کرو، تکبر سے ان سے نہ ملو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو جو تکبر کرنے والا ہے اور جو شیخی مارنے والا ہے، جو فخر کرنے والا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ تصاعد خدک للناس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو دور نہ کرو، اپنے چہروں کو پھیرو نہیں، تکبر کی بنیاد پر، تکبر کی وجہ سے. اور یہ جو تکبر ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ ترین خلقت پر اللہ نے پیدا کیا، اعلیٰ ترین تقویم پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان کی، بنی آدم کی بہت سی اس کے فضائل ہیں، اس کے اندر شرف کے کئی پہلو ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنی دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اپنی روح میں سے ان میں پھونکا، ان کو مسجود ملائک بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، بہت عزت اور شرف بخشا، اور اس کو ہم نے بحر و بر میں ہم نے اس کو اٹھائے پھرے. تو انسان کے اندر بڑائی کے پہلو موجود ہیں، اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے شرف کا احساس بھی ہوتا ہے. یعنی انسان جب دنیا میں ارد گرد دیکھتا ہے دوسری مخلوقات کو،
تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات سے بڑا ہے. نہیں ویسے تو آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کتنے حیوانات ہیں جو انسان سے طاقت میں بڑے ہوئے ہیں، فزیکل جسم میں بڑے ہوئے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں، پرندے ہیں جو ویژن میں بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی جو آپ سمجھ لیں سماعت کی صلاحیت انسان سے کہیں زیادہ ہے. لیکن انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوانوں میں نہیں ہیں، جس کو ایک تو تصور روح کا کہا جاتا ہے کہ جس کو روح ربانی کہتے ہیں، وہ آدم میں ہے اور بنی آدم میں ہے. اور پھر ایک اور بات کہ وہ جو لوگ مانتے ہیں، یعنی جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، روح کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ یہ بات بہرحال مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کانشسنس رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، اور ایک پریمیٹیو قسم کا، بیسک قسم کا، جبلی قسم کا شعور تو حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو خود شعوری کہتے ہیں یہ انسان میں پائی جاتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کسی جانور نے کوئی آرٹ پیدا نہیں کیا، کسی جانور نے کوئی بہت عمدہ تعمیرات نہیں کی، کسی جانور کے ہاں ہم کسی ادب کا، شعر و شاعری کا، بڑے کلام کا کوئی تصور نہیں پاتے، حالانکہ ان کی ہاں کوئی نہ کوئی زبان ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی. تو یہ تو انسان کا مشاہدہ ہے کہ انسان کچھ چیزیں اضافی رکھتا ہے باقی کائنات سے. اور بھی آپ دیکھ لیں، ہوائیں ہیں کتنی طاقتور ہیں، پہاڑ ہیں کتنے مہیب ہیں، سمندر ہیں کتنے خوفناک ہیں، لیکن انسان ان سب سے بڑا ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں صوفیاء کا بھی یہ تصور رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، لیکن جس کو حقیقت جامعہ کہا جاتا ہے، وہ نشانی جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں جمع ہیں، وہ انسان. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان جمال بھی ہے، شان جلال بھی ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہ کا بھی کچھ پہلو ہے، پرتو ہے، اور شان تشبیہ کا بھی ایک مظہر انسان جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے. تو انسان کے اندر یہ بڑائی کا احساس تو ہے، لیکن یہ بڑائی کا احساس اگر حد سے گزر جائے اور انسان جو ہے وہ غرور کا شکار ہو جائے، وہ دھوکے میں پڑ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تکبر ہوتا ہے استکبار علی اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. اگر آپ مطالعہ کریں بڑے کلام کا تو وہاں ایک تصور پایا جاتا ہے انسان کامل کا. ایک مرد کامل ہوتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے. اردو میں اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو بندہ مومن کے بارے میں بہت گرینجر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جباری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اور پھر ایسی ایسی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ انسان کے اندر ایک ملکوتی شان ہے، اس کی بڑائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن یہ جو مرد کامل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایک عبد ذلیل ہے. یہ دوسرا پہلو ہے کہ انسان اپنی خودی کو ڈیولپ کرے، گروہ کرے، بڑا کرتا رہے، اور اپنے کلائمیکس پر پہنچ کر اپنے رب کے آگے جھکا دے، یہ چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس استکبار کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ مشہور آیت ہے، ہر کئی جگہوں پر جو ہے وہ جمعے کے خطبوں میں، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا، انسان اتنا بڑا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ جو ہے وہ ابن اللہ ہیں اور الوہیت میں شریک ہیں. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. مسیح علیہ السلام جن کو تم الوہیت میں شریک کرتے ہو، جن کو تم کہتے ہو یہ خدا ہیں، ان کو تو کوئی بھی آر نہیں تھی اس سے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، ان یکون عبدا للہ، اور ولا الملائکۃ المقربون،
اور جو مقرب فرشتے ہیں جن کو جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کہا کہ ان مقرب فرشتوں کو بھی اللہ کی بندگی میں کوئی عار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا عبد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں، جہاں بھی آپ کو پیار سے، محبت سے، لاڈ سے مخاطب کیا گیا ہے، وہاں آپ کی شان عبدیت کو اجاگر کیا گیا۔ تو ایک استکبار ہوتا ہے اللہ کے مقابل میں، استکبار علی الحق کہہ لیں اس کو، اور ایک ہوتا ہے استکبار علی الخلق، مخلوقات کے مقابل میں اکڑنا۔ جب آپ دیکھیے جو قرآن مجید کا ایک پورا ایک ڈائلیکٹکس ہے کہ ایک طرف انبیاء ہیں اور ایک طرف انبیاء کے مخاطبین ہیں، اور ان میں کون لوگ ہیں؟ جو چودھری لوگ ہیں، جو سردار لوگ ہیں، مستکبرین ہیں، مترفین ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ رسولوں پر اپنے آپ کو اپنی بڑائی جتاتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تم سے بہت بڑے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے نا کہ کیوں ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، اس کے کسی سردار پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا نا کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے منتخب کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ تو معاذ اللہ کم تر لوگ ہیں۔ تو استکبار علی الخلق کے سب سے بڑے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ جو انبیاء کے مقابل میں طواغیت ہوتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، یہ کون ہیں؟ یہ مستکبرین علی الخلق ہیں۔ اور کن کے مقابل میں اکڑتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں کے مقابل میں۔ اور پھر اس کے بعد عام انسانوں کے مقابل میں بھی انسان اکڑے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لوگوں کو حقیر جانے اور حق کو جھٹلائے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو تکبر ہے اس کے دو گویا خاص مظاہر ہیں۔ ایک انسان کا جو چہرہ بشرا ہے اس سے تکبر جو ہے وہ جھلکتا ہے، اور ایک اس کی چال ڈھال ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ قصص کی کچھ آیات امام نووی نے نقل کی ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور ہم نے ان کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جن کی کنجیاں جو ہیں وہ ایک پورا جتھا طاقت والا اس کو اٹھائے رکھتا تھا۔ اذ قال لہ قومہ لا تفرح، اس کے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا، شیخی مارنے لگا۔ جب اس کی قوم اس سے کہتی تھی دیکھو اکڑو نہیں، شیخی نہ مارو، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والوں، فخر کرنے والوں سے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے اس کو اس کے تمام لشکر اور پورے گھر اور محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو یہاں گویا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتا یہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مستکبرین ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پیغمبر کے مقابل میں جو لوگ جو ہے وہ اکڑتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے، دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی دنیا میں بھی جو ہے وہ ڈیوائن ریٹریبیوشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اصل جو انجام برا ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو ابھی ہم نے تکبر اور عجب کے حوالے سے آیات کا مطالعہ کیا ہے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے۔